بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. معروف اسکالر ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کے ساتھ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے جنریشن گیپ پر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, آج کل یہ جو والدین اور اولاد کے درمیان دوری پہ بات ہو رہی ہے, جنریشن گیپ پر بات ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ اس میں موجودہ نسل کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے, جنریشن گیپ جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ 2010 کے بعد جی مسئلہ سامنے آیا یا 2000 کے بعد سامنے آیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جنریشن گیپ یعنی والدین اور اولاد, جوان ہوتی ہوئی اولاد صحیح ہے. یہ اور ڈھلتی عمر کے والدین, ان کے درمیان جنریشن گیپ ہر دور میں رہا ہے. یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر نسل کو اس چیز کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور ہر نسل کے لوگوں کو اس کو مناسب طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی نوجوان نسل یہ بگڑ گئی ہے جی بالکل یہی اور بات. نوجوان نسل بہت فاسٹ ہے جی ہاں. اور جنریشن گیپ کی ذمہ دار نوجوان نسل ہے. جی میرے والد محترم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی سوچ, ان کی رائے یا ان کی رہنمائی یہ ہے کہ جنریشن گیپ کی زیادہ ذمہ داری والدین پر آتی ہے. اور دیکھیے, آج تو اتنی ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے, لائف اسٹائل بہت چینج ہو گیا ہے بالکل اور بچوں کے ہاتھ میں بہت سارے ایسی گیجٹس ہیں. گیجٹس ہیں جس کی وجہ سے, اور جو والدین ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے یا اس جی ٹیکنالوجی پہ ان کی اتنی کمانڈ نہیں ہے یا بالکل بھی کمانڈ بالکل نہیں ہے, بھی کم. وہ تو ایک بات الگ ہے. میرے والد تو آج سے 40 سال پہلے بھی یہی بات کہا کرتے تھے جب یہ چیزیں تھیں ہی نہیں. جب ان سے کوئی یہ سوال پوچھتا تھا جنریشن گیپ کے بارے میں جی تو وہ یہ کہتے تھے, بھائی جنریشن گیپ در حقیقت بڑی عمر کے لوگوں کا مسئلہ ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اور اولاد کے درمیان دوریاں کیوں ہو رہی ہیں. تو ٹھیک جنریشن ہے. گیپ میں نئی نسل کو الزام دینا ہی غلط ہے. پہلی بات یہ, اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے. بزرگ یا والدین وہ کیا اسٹیپ لیں کہ ان کے اور اولاد کے درمیان دوریاں نہ ہوں. یہ بزرگوں کے سوچنے کا کام ہے, والدین کے بڑھتی عمر کے والدین اور جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں, یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. ایک میں آپ کو ایک مشاہدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, بیٹا لڑکا جب چھوٹا ہوتا ہے, 5 سال 6 سال 7 سال, آپ سب بھی اس سے گزر چکے ہیں, جی بالکل اس وقت وہ اپنے والد کو آئیڈیلائز کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ہر ایک بالکل لڑکے کی نظر میں اس کے والد دنیا کے سب سے اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتے ہیں. وہ اپنے والد کو آئیڈیلائز کرتا ہے اور کہتے ہیں جی میرے ابا, میرے ابو, میرے ڈیڈی, میرے پاپا تو ایسے ہیں, اور جی وہ تو سب سے زیادہ جانتے ہیں, اور وہ تو سب سے اسٹرانگ ہیں, اور وہ تو سب سے آگے ہیں. وہ اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے بچہ, لڑکا. بیٹیاں بھی کرتی ہیں, لیکن میں لڑکے کا ذکر زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لڑکا 10 سال سے پہلے کی عمر تک تو لڑکا اپنے والد کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتا ہے, 11-12 سال تک کر رہا ہوتا ہے. جب وہی لڑکا 17 18 19 سال 20 سال کی عمر میں جاتا ہے تو اس کا اپنے والد سے جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑا ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ جو بچہ والد کو آئیڈیلائز کر رہا تھا اب اس سے وہ 18-20 سال کی عمر میں جا کے اسے اپنے والد سے ایک ڈسٹینس کیوں فیل ہو رہا ہے, اور وہ بہت ساری باتوں میں کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں ابو تو اس کی اجازت نہیں دیں گے, تو ابو تو سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو, اور نہیں یار بس. اور پھر وہ اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے کہ بیٹے کی اور باپ کی نہیں بنتی آپس میں, حالانکہ والد صاحب سارا وقت اپنی اولاد کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں بن رہی ہوتی؟ کس کا قصور ہے؟ بیٹا تو آئیڈیلائز کر رہا تھا والد کو, بالکل کہہ رہا تھا. وہ 10 سال میں کیا چینجز آ گئیں؟ کہیں نہ کہیں بزرگوں کی طرف سے ایسا کوئی لنک مس ہوا ہے, کہیں کوئی مسئلہ آیا ہے, کہیں کوئی ایسا گیپ آیا ہے جس نے آئیڈیلائز کرنے والے بچے کو ایک ناخوش یا غیر مطمئن ینگ پرسن میں تبدیل کر دیا. اور والد صاحب کہتے ہیں یار ہم تو سارا وقت ان کے لیے محنت کرتے ہیں,
ہم تو صبح سے شام تک ان کے لیے محنت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, اور یہ کرتے ہیں, ہماری سنتے نہیں ہیں. اور یہ ہماری سنتے نہیں ہیں, اور یہ اپنی کرتے ہیں. اپنی کرتے ہیں بالکل. جی. سوال یہ ہے, دیکھنا یہ ہوگا زیادہ ذمہ داری کس کی ہے. تو میں نے اپنے والد کی باتوں پہ بڑا غور کیا اور سوچا کہ وہ ایسا کن وجوہات کی بنا پر کہہ رہے ہیں. تو واقعی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنریشن گیپ میں ماں اور باپ چاہیں تو ان کے گھر میں جنریشن گیپ آنے ہی نہیں پائے گا, آنے ہی نہیں پائے. وہ جو کلوزنس بچے کے ساتھ ہے وہ قائم رہے گی. وہ قائم رہے گی. اچھا, ایک اور بات دیکھیے, ایک چیز کا آپ نے اور مشاہدہ کیا ہوگا, باپ اور بیٹے کے درمیان وہ اپنائیت اور وہ قربت نہیں ہوتی جو ماں اور بیٹی کے درمیان ہوتی ہے. بالکل, یہ تو نظر آتا ہے, ہر گھر میں نظر آتا ماں اور بیٹی کے اتنے کلوز ریلیشن اکثر گھروں میں ہوتے ہیں, بیٹی زیادہ تر جنریشن گیپ کا ذکر نہیں کرتی, ہے. بیٹا کرتا ہے. بالکل. تو دیکھیے جہاں پہ قربت ہے وہاں وہ گیپ نہیں بن پا رہا, نہیں بن رہا. جہاں کوئی ڈسٹینس آیا وہاں گیپ بن وہاں گیا. گیپ بن گیا. صحیح. تو اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمارے سارے بزرگوں کو غور کرنا چاہیے, والدین کو غور کرنا چاہیے کہ جنریشن گیپ کے ہونے میں ان سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. صرف ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو بلیم دینا مناسب نہیں رہے گا. ہماری ینگ جنریشن کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. مطلب ان کی خوشی میں خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ اسے خوشی کی خاطر مان جائیں. مطلب ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں اور آپ کی گائیڈنس انہیں مل رہی ہے تو وہ آپ کی گائیڈنس کو انڈرسٹینڈ کریں, بجائے اس کے کہ وہاں پہ ایک کلیش ہو, کلیش ہو. پابندی محسوس ہو, انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے. جس طرح ماں اور بیٹی کے درمیان اکثر گھروں میں قریبی تعلق اور اپنائیت ہوتی ہے, اس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان بھی ہونی چاہیے. بیٹا اپنی ہر بات باپ سے شیئر کرے اور باپ اتنا اس کو اسپیس دے کہ بیٹا آ کے ان کے ساتھ شیئر کر سکے, ناراض نہ ہو جائے باپ فوراً. صحیح بات ہے. ناراض بھی ہونا ہو تو ایسے طریقے سے ہو کہ جس کو بیٹا اس ناراضی کو اپنے لیے صحیح سمجھ رہا ہو. بالکل بالکل ٹھیک. تو جنریشن گیپ کو دور کرنا نئی اور پرانی نسل دونوں کی ذمہ داری ہے, لیکن زیادہ ذمہ داری پرانی نسل کی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.